روایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ عنقریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا نام کے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے مگر رنگ ڈھنگ یہ سب کافروں جیسا ہوگا۔ اور آج دیکھا بھی جا رہا ہے کہ صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ کلمہ پڑھنا تو ہے مگر تہذیب، تمدن، شکل، شباہت، فضا، قطع، رہن سہن، یہ ساری چیزوں کو ہم نے اسلام سے ہٹ کر کے غیروں کا اپنا لیا ہے۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ ارکان اسلام تو رہ جائیں گے مگر جو مقصد حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا ڈھانچہ تو ہے مگر نماز کا جو اصل مقصود تھا کہ انسان اس عبادت کو للہیت کے ساتھ اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، نہ للہیت باقی رہی اور نہ خشوع خضوع رہا۔ گویا کہ ڈھانچہ تو رہ گیا مگر مقصود مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن صرف رواج کی حد تک رہ جائے گا۔ رواج کی حد تک رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی تعلیم تو حاصل کریں گے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لوگ قرآن کے الفاظ اور اس کے نقوش تو پڑھیں گے مگر اس الفاظ اور نقوش کے ذریعے پیغام کیا دیا جا رہا ہے اس کے سمجھنے پر کبھی آمادہ نہ ہوگی اور کبھی غور نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ قرآن بھی رسم کی حد تک رہ جائے گا، اور عالم یہ ہے کہ شاید اس رسم کی حد تک بھی رہ جائے کہ لوگ کورٹ اور کچہریوں میں قسمیں کھانے کے لیے قرآن کو استعمال کریں۔ قرآن رسم کی حد تک رہ جائے گا کہ کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے اسے پڑھیں گے، مگر کچہریوں میں قسم کھانا اور ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھ لینا یا صرف الفاظ کو پڑھ لینا، قرآن کا یہی مقصود تو نہیں ہے۔ قرآن آیا تھا زمانے میں انقلاب لانے کے لیے، غلط رسومات سے نکال کر صحیح رسومات لانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کو پڑھا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے۔ مگر عالم یہ ہے کہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم جو ہے عربی کے حروف کو سمجھا دے، معلوم کرا دے اور پھر اس کے ذریعے قرآن کے الفاظ کو پڑھا دے، مگر قرآنی پیغام سے ہم نے اپنی اولادوں کو اتنا دور رکھا ہے کہ قرآن کو لفظاً اور رسماً تو پڑھ لیا مگر جب مانن نہ سمجھ سکے تو تعلیم یافتہ ہو کر کے بھی اسلام اور قرآن سے دور ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن صرف رواج کی حد تک رہ جائے گا، اور پھر فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجد آباد ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد بہت خوبصورت بنائیں گے، مسجد کے در و دیوار کو منقش کریں گے اور اس طرح کریں گے کہ لوگ مسجدوں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آباد اس طرح تو ہوں گے مگر مسجد کے ذریعے
جو پیغام دیا جانا چاہیے تھا وہ پیغام انہیں نہیں ملے گا۔ عالم یہ ہوگا کہ نمازیں تو ہوں گی مگر ہدایت سے یہ مسجدیں خالی ہوں گی۔ اور اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسجدوں میں ایسے ائمہ کی تقرری ہو رہی ہے یا مسجد کے ممبروں محراب اور مصلی کو ایسے لوگوں نے سنبھال رکھا ہے جو خود قرآن اور حدیث کے بنیادی پیغام کو حاصل کرنے سے عاجز ہیں یا اس سے لابلد ہیں۔ اب سوچیں کہ جب مسجدوں میں ایسے ائمہ کی تقرری ہو جائے جو دین کو خود ہی نہ جانتا ہو تو وہ مسجدوں کے ممبروں محراب سے دین کا کیا پیغام دے گا؟ وہ ہدایت کو کیا پھیلاتا ہوا نظر آئے گا؟ اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ قرآن کو پھیلانے اور حدیث کو سنانے کی ٹھیکیداری اور ذمہ داری ایسے لوگوں نے لے لی ہے جو خود عربی زبان سے مکمل طور سے نابلد ہے، جو دین کو سیکھنے سے نابلد ہے، بس کہیں سے بھی جو ہے ترجمہ اردو میں، کنڑ میں، ہندی میں، انگلش میں پڑھ لیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب دین کا پیغام ہم دے سکتے ہیں۔ حال یہ ہوا کہ لوگوں کو قرآن کے الفاظ تو پڑھ کے سنا دیے، معنی تو پڑھ کر کے سنا دیا، مگر لوگوں کے نہ ظاہر پر انقلاب لا سکے نہ باطن پر انقلاب لا سکے۔ حرف کو سنانا کوئی بھی سنا دے سکتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر تاثیر کے لیے دلوں کے اندر خشیت الہی کا ہونا ضروری ہے، انسان کا صحیح طریقے سے عامل ہونا ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ ہونا ضروری ہے، انسان کے ظاہر و باطن کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ جب یہ تفریق ہوگی، باہر رشوتیں کھا رہا ہے اور آ کر کے ممبروں محراب سے قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، باہر حرام کاریاں کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے کسی تنظیم و تحریک سے جڑ گئے ہیں تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سکھاتے رہیں۔ عالم یہ ہوگا مسجدیں تو ہوں گی آباد، لوگ تو بھیڑ تو لگائیں گے۔ اب تو بعض دفعہ تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نماز کے لیے کم لوگ جلسے اور جلوس کے لیے مسجدوں میں زیادہ جمع ہو رہے ہیں، تو آبادی اس طرح سے بھی بڑھ رہی ہے مسجد کی، مگر ہدایتیں نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ تو مسجدوں کو ہدایت کے لیے نہیں بلکہ خرافات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی حال میں کئی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں پر دیکھا گیا کہ مسجدوں میں ایسے کام کیے جا رہے ہیں یا بچے اور بچیوں سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جو مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی مسجدیں تو آباد ہوں گی مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرٌ مِنْ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ۔ اور فرمایا کہ ان کے علماء، زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے ان کے علماء کہ ان سے فتنہ نکلے گا اور فتنہ انہی میں لوٹ جائے گا۔ آپ نے کبھی گول دائرے بنائے ہوں گے جہاں پر آپ نے قلم رکھا اور گھمایا، جب قلم وہیں پہنچے گا تو دائرہ گول کی گویا کہ مکمل ہو گیا، جہاں سے نکلا تھا وہیں پہ قلم کا وہ حصہ پلٹ کر کے آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امت میں عالم کہلائیں گے اور فتنوں کو جنم دیں گے، فتنے کے ہاتھوں خود مارے جائیں گے۔ یا مراد یہ ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طریقے سے دائرہ جہاں سے نکلتا ہے قلم وہیں پہنچنے کے بعد دائرے کو مکمل کر لیتا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح سے دائرہ ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے، لوگوں کو فتنہ اسی طریقے سے گھیر لے گا۔ اس لحاظ سے مصلوں پر، ممبر و محراب پر ایسے لوگوں کو ہرگز مسلط نہیں کیا جانا چاہیے جو عالم تو کہلائیں مگر وہ دیندار نہیں بلکہ دنیا دار ہو۔ وہ ممبر و محراب کو دین کے فروغ و اشاعت کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت، اپنی شہرت اور اپنی دنیا کو کمانے کے لیے حاصل کرے۔ ممبر و محراب کو ایسے لوگوں کے سپرد نہ کیا جائے
جو دین کا کام کرنے کے بجائے اس کی آڑ میں دنیا کا کام کر رہے ہو. لہذا قوم کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی بھی اصلاح رکھیں اور اپنے لیے ایسے علماء کو متعین کرے، ایسے داعی و مبلغ کو مسلط کریں جو واقعی دین کا پیغام دینے والے ہو، نہ یہ کہ دین کی آڑ میں اپنی دنیا کو بنانے والے ہوں اور دنیا کو حاصل کرنے والے ہوں.